نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله رواه الترمذی۔ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دوسری فصل بیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ مالی احد عندنا ید، ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا ہم پر احسان ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ مطلب حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جس اعتبار سے بھی میری مدد کی، مال سے، جسم سے، جس اعتبار سے بھی، میں نے ان سے بہتر بدلہ ان کو دیا، اس لیے کہ ان کو کلمہ دیا، اسلام دیا، یہ سب سے بہتر بدلہ ہے۔ جس نے بھی مدد کی میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اب حضور کہتے ہیں مالی احد عندنا ید، ہم پر کسی کا احسان نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا، ما خلا ابا بکرین، سوائے ابو بکر کے احسان کے کہ ان کا ہم پر احسان ہے جس کو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ انہیں دے گا۔ وما نفعنی مال احد قط، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ جب ایمان لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کئی ہزار دینار و درہم تھے، جب ایمان لے آئے تو یہ سب مال حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ یہ آگے حدیث آ رہی ہے جنگ تبوک کی، پورا مال لے کے آئے تھے، تو یہ فضیلت ہے۔ اور حضور فرماتے اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر یہ کہ تمہارے دوست اللہ کے خلیل ہیں، اپنے کو کہہ رہے ہیں ان صاحبکم، تمہارے ساتھی، یعنی حضور خود کو مراد لے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل ہے۔ ان عمر قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ترمذی نے روایت کی۔ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سردار، ہم میں سب سے اچھے، ہم میں سب سے بہتر، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو پیارے۔ احبنا الی رسول اللہ، ہم میں سب سے زیادہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں۔ سیدنا بھی ابو بکر ہیں، خیرنا بھی ابو بکر ہے، ہمارے سردار بھی ہیں، ہم میں بہتر بھی ہیں، ہم میں افضل بھی ہیں، ہم میں اعلیٰ بھی ہیں۔ وہ احبنا الی رسول اللہ، اور ہم میں سب سے زیادہ حضور کو پسند بھی ابو بکر ہی ہے۔ یہ مقام و منصب ابو بکر ہے، یہ اللہ نے فضیلت دی۔ حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔
ان ابن عمر، اب یہ روایت فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال علی ابی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر تو میرا ساتھی ہے غار میں اور تو میرا ساتھی ہے حوض کوثر پر۔ تو میرا ساتھی ہے غار میں، اس سے مراد غار ثور، جب ہجرت کا موقع ہے اور اس موقع پر 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق غار میں رہے، اور اس غار کی چڑھائی حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر ابو بکر صدیق غار پہ چڑھے اور کفار پیچھے ہیں۔ یہ اس وقت کمپلیکیٹڈ حالات اور پریشان کن حالات، مگر اس وقت سرکار کے ساتھ موت کو جو ہے قریب سے دیکھنے والے مگر موت کی فکر نہیں ہے، سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق غار میں رہے، اور آقا نے پھر اس کا مژدہ بھی دیا کہ ابو بکر انت صاحب فی الغار، تو غار میں بھی میرے ساتھی ہو، اور پھر اس کا بدلہ ہے کہ حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ ہو۔ حوض کوثر پہ بھی اگرچہ سارے صحابہ حضور کے ساتھی ہوں گے، مومنین حضور کے امتی بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، مگر خصوصیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کا ذکر ہے کہ وہ حضور کے قرب میں، حضور کے پاس میں، حضور کے بالکل نزدیک حوض کوثر میں ابو بکر صدیق جلوہ بار ہوں گے۔ یہ جو ہے غار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ صلہ دیا، مژدہ دیا کہ غار میں ساتھی ہو تب حوض کوثر میں بھی ساتھی۔ اللہ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور یاد کرو جب وہ دونوں غار میں تھے اور ان میں سے ایک اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا۔ یہ صحابی جو ہم صحابی بولتے ہیں وہ صحابی صاحب سے بنا ہے، ہم معنی ہے صاحب کا معنی بھی دوست اور صحابی کا معنی بھی دوست، صاحب اور صحابی، صحابی معنی میرے دوست۔ تو حضور نے سب کو کہا ہے جو ایمان لے آئے، جو اصحاب کرام تھے، وہ جب سرکار کے ساتھی ہے تو سرکار نے محبت سے انہیں کہا کہ یہ صحابی یہ میرا ساتھی، اصحابی میرے ساتھی، اور اس کا ایک وچن صحابی میرا صاحب میرا ساتھی، تو یہ صاحب اور صحابی ایک ہی ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ساتھ بیان کرنا ہے تو اللہ نے قرآن میں صاحب سے ذکر فرمایا، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو دیکھو یہاں اللہ نے صاحب کہہ کر ابو بکر کو حضور کا ساتھی بتایا۔ علماء فرماتے ہیں ابو بکر وہ صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن اور نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے کافر ہے، ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، کہ ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اب ان کے صحابیت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر۔ یہ غار میں سرکار کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یا ابو بکر صدیق۔ سنیے ان عائشہ، یہ حضرت عائشہ سے روایت، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ حضرت عائشہ کہتی آقا نے فرمایا کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو اور ان کے علاوہ کوئی امامت کرے۔ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی جماعت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو اور اس کے علاوہ کوئی امامت کرے۔ یعنی اگر کسی جماعت میں، کسی قوم میں ابو بکر ہے تو وہی امامت کرے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں جتنے دن سرکار مصلی پہ نہ آ سکے
اس وقت امامت حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا حضور اب عمر کریں امامت، فاروق اعظم امامت کریں۔ آقا نے فرمایا نہیں، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہو اور اس کے علاوہ کوئی امامت کر جائے۔ اب امامت ابو بکر کرے تو سرکار جب مرض وفات میں مسجد نبی میں تشریف نہ لا سکے تو حضرت ابو بکر نے حضور کے مصلی پہ صحابہ کو نماز پڑھائی۔ علماء فرماتی ہے امامت صغرا امامت کبریٰ کی دلیل ہے، جب مصلی پر حضور کی جگہ ابو بکر ہیں تو سرکار کے ظاہری وفات کے بعد اسلام کے سارے امور کے والی حضور کے جانشین بھی ابو بکر ہیں۔ تو یہ امامت صغرا امامت کبریٰ کی دلیل ہے۔ یہ فضیلت ان عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدقا ووافقا ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان اسبقته يوما قال فجئت بالنصف مالی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثله واتى ابو بکر بكل ما عنده فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ فقلت لا اسبقه الى شیء ابدا رواہ الترمذی۔ حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ کریں۔ یہ جنگ تبوک کا موقع تھا اور اس موقع پر بہت مال کی ضرورت تھی، تبوک جانا تھا۔ تو سرکار نے پہلی مرتبہ اپنے صحابہ کبار سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، مجاہدین پہ خرچ کرو، تبوک میں جانا ہے، وہاں جنگ کا سامنا ہوگا، اس کے لیے مال اکٹھا کیا گیا۔ تو ہمیشہ ایسا رہتا تھا کہ چھوٹے بڑے کام میں جب ایسی بات ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے تھے۔ کبھی مسلمان کو ضرورت ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو مہمان بنانا ہے، کنواں کھدوا دینا ہے، تو صحابہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اور انہی کے کہا گیا کہ سابق الخیرات، بھلائی میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے، کمپٹیشن کرنے والے، بھلائی میں کمپٹیشن کرنے والے۔ تو صحابہ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ آج میں زیادہ دے پاؤں تو پھر میرا مال زیادہ ہو، میں زیادہ تر اسلام کی مدد کر لوں۔ یعنی ان کا خلوص ہوتا تھا، ان کا خلوص ہوتا تھا کہ میرا مال اللہ کی راہ میں زیادہ آئے، زیادہ میرا مال رب کی بارگاہ میں جائے تو میں زیادہ ثواب کا مستحق۔ ہمیشہ اس میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ اب ایسا نہیں تھا وہاں کہ میں زیادہ دوں گا تو باہر ایک تختی پہ میرا نام لکھے گا، باہر بورڈ پہ میرا نام لکھا جائے گا۔ اب جس کا نام نہیں لکھتا تو ہیں خلوص والے بھی بہت ملتے ہیں الحمدللہ، جو حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ دائیں سے صدقہ دیتے ہیں، بائیں کو پتہ نہیں چلتا، دائیں ہاتھ سے خیرات کرتے ہیں، بائیں کو ایسے بھی ہیں۔ مگر کچھ لوگ اس قدر دنیا داری میں ملوث ہیں کہ اگر نام کا اگر کہیں چانس نہیں ہے تو 2 روپیہ بھی نہیں نکالیں گے، اور جہاں باہر بورڈ لگنا ہے، تختی لگنی ہے اور اس کے نام کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو پھر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اگر کسی نے لکھا ہے 10,000 تو وہیں بیٹھے بیٹھے کہیں گے 15,000 پھر بھلے مدرسے والا بیچارہ دھکا کھاتا رہے کہ ایسا ہے 15,000، تو پھر اس پر بہت کئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم رمضان میں چندہ کرنے جاتے ہیں، سب تجربہ ہے، اس وقت سب بولتے ہیں تو اس کو بول دیتے ہیں، مگر پھر بیچارے مدرسین منتظمین دھکے کھاتے رہیں، پھر یہ تو وہ بدے لکھائے نہ ہوا تو ہاں وہ لکھائے نہیں ہوئے، پھر لوٹ پانی نہ لاکڑا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وہ نام و نمود کا جو محتاج ہوتا ہے، نام و نمود کا محتاج ہوتا ہے، وہ خلوص نہیں رہتا۔ خلوص اور للہیت کے لیے جو کرتا ہے
اس کے لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے اگر رستے سے جاتے ہوئے ایک پتھر اور کانٹا بھی سائڈ میں رکھ دیتا ہے تو اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ خلوص اور للہ یہ اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو اتنے خلوص والے تھے، حضور نے فرمایا میرا صحابی ایک مشت جو خیرات کرے، میرا صحابی ایک مشت جو خیرات کرے اور بعد والا احد پہاڑ برابر سونا خیرات کرے، اس کے احد پہاڑ برابر سونے سے میرے صحابی کا ایک مشت جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اس لیے کہ خلوص کے اعلیٰ درجے پر ہیں، للہیت کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ یہ ایک دن ایسا ہوا تھا، ایک حاجی صاحب نے مسجد میں کولر دیا تھا، ہماری مسجد کی بات نہیں، ہاں بہت پہلے کی بات ہے، کسی اور مسجد کی، اس پہ نام لکھا، تو پھر مسجد میں کچھ ادھر ادھر رینوویشن ہوا تو کلر کیا گیا، تو اس کلر میں کولر سے ان کا نام مٹا دیا گیا۔ کولر دیا تھا 2 سال پہلے، مگر اس کولر آر او تھا کچھ، اس سے نام سب رنگ و روگن ہو رہا تھا، تو کولر بھی باہر ہونے کی وجہ سے دھوپ اور جو ہے تمازت میں خراب ہو گیا تھا، تو اس پہ بھی کلر کر دیا تو نام مٹ گیا۔ تو پھر وہ آئے جمعہ کے دن اور سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے بولنے لگے کہ ہم ایسے ہی دیتے ہیں کیا، کس نے میرا نام مٹایا؟ اب اس ایک مسئلے کو لے کر بڑا وبال کر دیا، بڑا وبال کر دیا، یعنی اس کا ان کا یہ طرز بتا رہا تھا۔ ان کا ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں حاجی صاحب تھے یا نہیں تھے، حاجی تھے یا نہیں، مگر ان کو جانتا ہوں میں۔ تو اب یہ پتہ کہ وہ نام و نمود ان کی یہ حرکت بتا رہی ہے کہ یہ دینا نام کے لیے تھا، یہاں نام رہے نہ رہے، مگر تم نے جس کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے وہ رب نے فرشتوں کو اس بات پہ مقرر کیا ہے، ان کے رجسٹر میں نام رہتا ہے، وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ مگر لوگ چاہتے ہیں ہمارا نام دیواروں پہ لکھا رہے، ہمارے نام کی تختیاں لگی رہیں، لگی رہتی ہیں، پھر جب بھی وہاں سے گزریں گے دیکھیں گے 2 آدمیوں کو بتائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے، اللہ للہیت عطا فرمائے۔ خلوص کا تو مسئلہ یہ امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، 70 سال تک نماز پڑھتے رہے، کتنے؟ مگر وہ ہمیشہ مسجد میں ایک ہی جگہ پر آتے، پہلے آ جاتے، کونے میں بیٹھ جاتے۔ گاؤں والے بھی سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ ہمارے بزرگ ہیں، بہت پابند آدمی ہیں اور اسی جگہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو گاؤں والے بھی پھر اس جگہ کو چھوڑ دیتے کہ بھئی یہاں فلاں کی جگہ۔ ایک بار اجنبی کوئی آ گیا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں اس مسجد میں اس جگہ یہاں کے حاجی صاحب، یہاں کے جو نمازی صاحب وہ بزرگ ہیں ان کی جگہ ہے، پتہ نہیں چلا، تو جوان تھا، وہ اجنبی تھا، آ کے ان کی جگہ پر نماز پڑھنے لگا، جماعت ہوئی، اور قریب جماعت کے جب وہ نمازی آئے جو وہاں 70 سال سے نماز پڑھ رہے تھے، 60-70 سال سے، دیکھا کہ آج یہ میری جگہ پہ کون آ گیا، تو صرف ان کو ہٹایا نہیں کہ میری جگہ ہے یا نہیں، صرف دل میں برا کہا اور برا دل میں ارادہ کیا، اور ان کی جگہ پہ جو اجنبی بیٹھ گیا تھا اس کو دیکھ کر اس نے صرف منہ چڑھایا، یہ اف کیا، اف یہ میری جگہ آ گیا، اتنا کیا تھا صرف۔ خیر نماز پڑھ لی، ہو گیا، چلے گئے۔ رات کو وہ سوئے تو بھی خواب میں ایک منظر دکھایا گیا، ایک آدمی خواب میں دوسرے سے بول رہا ہے، یہ 70 سال تک عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت خلوص و للہیت پر تھی، اب ایک حرکت سے اس کی ساری عبادت اکارت ہوئی۔ کا کیا؟ کہ آج مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہوئے صرف اس نے ہونٹ کو اخ کر کے ہلا دیا، تو بس اس حرکت سے اللہ نے 70 سال کی عبادتوں کو ضائع فرما دیا۔ مسجد میں تو کسی کی جگہ نہیں، کہیں بھی کھڑا رہے۔ اور بات تھی کہ وہاں رہتے تھے تو وہ لوگوں نے، گاؤں والوں نے سوچ لیا کہ یہی ہے، ان کی بات الگ تھی، ان کا میٹر سب کو پتہ تھا۔ یہ معاملہ خلوص کا ہوتا ہے، یہ معاملہ اب اللہ قبول فرمائے۔ ہم لوگ کس کھانے میں آئیں گے وہ پتہ نہیں ہے، ہم لوگ
کس کھانے میں ہوں گے پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کبھی وہ سجدہ جو رب کو پسند آ جائے تو بخشا دے. اس لیے امام محمد غزالی نے لکھا ہے کہ کبھی بھی دعا کرو تو کہو کہ مولا میری وہ عبادت جو کبھی بھی میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہو اس کے واسطے میرا کام بنا دے. سب عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، مگر ہم لوگ جانتے ہیں ہماری نمازیں کیسی ہیں. ہر نمازی جانتا ہے ہماری نماز کیسی ہے. 15 منٹ کی نماز میں 5 مرتبہ گھڑی پہ ٹائم اور اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. یہ تو اب خلوص جب ان صوفیاء کرام کی باتیں ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، پتہ نہیں باری آئے گی کہ نہیں وہاں. یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ خلوص دے، للہیت دے اور ایسا جذبہ دے کہ عبادت صرف للہیت خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کی جائے. اب رب راضی تو سب. سنیے حدیث سنا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فاروق اعظم روایت کرتے ہیں ہم کو ایک دن سرکار نے مال صدقہ کرنے کا حکم دیا اور کہتے ہیں ووافقا ذالک عندی مالا. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، بہت مال تھا حضرت فاروق اعظم کے پاس. کہتے ہیں فقلت الیوم اسبق ابا بکر، آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اگر بڑھ پاؤں. اسبقتہ، آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. آج ابو بکر جتنا مال لے کے آئیں گے اس سے زیادہ میرا مال ہوگا. فاروق اعظم یہ سوچے کہ مال سے بڑھنا نہیں، بلکہ مال اگر اعتبار کیا جائے تو مال فاروق اعظم کا زیادہ تھا، مگر جو بھی تھا آدھا لائے تھے وہ مال، اور ابو بکر کا کم تھا مگر پورا لائے تھے وہ پورا لائے تھے. کہتے ہیں فقال کہتے ہیں فجئت بنصف مالی، آدھا مال لے کر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لاہلی، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کیا؟ فقلت مثلہ، میں نے کہا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا، آدھا. فقال کہتے اتى ابو بکر، اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے. اللہ اللہ اس انداز سے آئے ہیں کہ اتنا مال لے آئے. کہتے ہیں بکل ما عندہ، جو ان کے پاس تھا سب لے کے آئے. ارے کرتا جو پہنا تھا اس کو بھی اتار دیا تھا، اس کی جگہ پہ چادر اوڑھ لی اور بٹن کی جگہ پہ ابو بکر نے ببول کے کانٹے لگا لیے. جھاڑو بھی لے کے آئے، جھاڑو بھی لے کے آئے. جو کرتا پہنا تھا اس کو بھی براہ خدا میں دے دیا اور اس کی جگہ چادر پہنی اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے. اللہ اللہ یہ محبت تھی. کہتے ہیں فقال یا ابا بکر، آقا کہتے ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے کیا؟ اللہ اللہ. ابو بکر کہتے ہیں اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی ابو بکر سے نہیں بڑھ پاؤں گا. اللہ اللہ یہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا ایثار تھا. اب سنیے ڈاکٹر اقبال نے بڑا محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے. اسی واقعے کو ڈاکٹر اقبال نے بڑی محبت سے کہا ہے. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار، دیں مال رائے حق میں جو ہوں تم میں ماردار. ارشاد سن کے فرتے طرف سے اٹھے عمر، ارشاد سن کے فرتے طرف سے اٹھے عمر. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا رہوار، صدیق سے بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. ایثار کیے دست نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور و سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. مسلم ہے
اے رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کہ عرض عمر نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض یا رسول اللہ نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے ملت بیضا پہ نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائی عشق و محبت ہے استوار، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، سب کچھ لے آیا وہ اپنے ساتھ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک یمینوں درہموں دیناروں رخت و جنس اسپ قمر سم و شتر و قاطر و حمار، یعنی گھوڑا بھی گدھا بھی دینار بھی درہم بھی سامان بھی سب لے آیا، ملک یمینوں درہموں دینار و رخت و جنس اسپ قمر سم و شتر و قاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے محو انجم فروغ کبھی، اے وہ کہ تجھ سے دید محو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث سے تکوین روزگار، یا رسول اللہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس، حضور بس اللہ وہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، آپ جب ہمارے ہیں تو دنیا ہماری ہے، آپ ہمارے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ تو یہ محبت کا نذرانہ ڈاکٹر اقبال نے اسی تبوک اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، تو یہی ابوبکر صدیق کی محبت تھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں اب کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، سب لے کے آ گئے، یہی ہے۔ اور جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ خلود، اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے حضور نے ان کو جو مقام و منصب دیے، اللہ اللہ آقا کہتے ہیں ما فاق ابو بکرین بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء وقر فی قلبی، ابو بکر اپنے نماز و روزہ سے آگے نہیں آئے، اللہ نے ایک چیز ابو بکر کے دل میں رکھی ہے جو ان کو سب سے آگے لے گئی، وہ حد درجہ رسول پاک کی سچی محبت ہے، اس لیے ان کا مقام و منصب امت میں رسولوں اور نبیوں کو چھوڑ کر سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام منصب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، خلق میں سب سے افضل، رسولوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ آگے اسی طرح کی ایک حدیث کہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب عتیق کیوں ہے، اس کی تفصیل حضرت عائشہ کی روایت انشاءاللہ آئندہ